کو بیوی کو اپنی کمائی بتانا کیا فرض ہے؟ اکثر یہ مرد حضرات کمائی چھپاتے بھی ہیں، بتا نہیں رہے. 50,000 کما رہے ہیں، 30,000 بتا رہے ہیں، 20,000 پیچھے سے. یہ ایک فارمولہ چل رہا ہے جو میں ایکسپوز کر رہا ہوں. تو اس پہ بیوی کا کتنا حق ہے شوہر کی کمائی پہ؟ دیکھیں شوہر کی کمائی پہ بیوی کا کتنا حق ہے، اور وہ اکثر والیٹ سے پیسے بھی نکال لیتی ہے بغیر کہ. اس میں حدیث میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں بتایا گیا. قرآن میں ہمیں بتایا گیا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے پیش آؤ. قرآن کی اس آیت کی حدیث میں تفسیر ہے، جو خود کھاتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو پہناؤ. یہ حق ہے، کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. تو مرد اگر یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو پھر اگر وہ اپنی تنخواہ نہیں بتاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بتا دیتا ہے تو بھی کوئی وہ آپس میں ان کا آپس کا ہے وہ. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اچھی طبیعت کی ہے، آپ اس کو بتا دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ یہ میرے ساتھ میں اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے والدین پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی. بعض دفعہ عورت اس طبیعت کی ہے، آپ بیوی آپ نے اماؤنٹ بتا دیے تو وہی ہے نا، سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں، تو پھر وہ آپ کو کہیں خرچ ہی نہیں کرنے دے گی، نہ دوستوں پہ، نہ مدارس پہ، نہ مسجد میں، نہ کسی خیر کے کام میں. کوئی جب اتنا کما رہے ہو تو سارا، تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، جس کو شادی کر کے لائیں وہ اس کی سوچ کیسی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسی سوچیں ہو جائیں عورتوں کی کہ وہ تو کلر بھی نہ نوٹوں کا بتا پائیں. ایسی عورتیں بھی ہیں وہ 5,000 کو بولتی ہیں کون سا کتنے کا ہے. ہم ایسی عورتوں کو جانتے ہیں بھائی. اچھا، بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند جی تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے کہ یار میں اتنی حسین ہوں، تم ایسے مل گئے میرے کو. اس کے بارے میں آپ کیا مطلب ہے؟ وہ صبر کرے؟ دیکھیں وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا؟ پہلی بات تو یہ، اگر دیکھا تھا تو جو بھائی، یا تو آج کل تو مفتی صاحب عادت کے ساتھ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں اور بال اتر جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ تقریباً بد شکل ہو ہی جاتے ہیں مرد حضرات باہر کما نہیں، تو کما کے. وہ کون سا وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی، تو دونوں ہی تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. عورت بھی تو ہماری ادرک ہو جاتی ہے شادی. لیکن اگر کہیں دھوکا ہو گیا کہ بہت زیادہ فرق ہے تو پھر جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا نبی کی خدمت میں آئی کہ میرا نکاح ہوا ہے تو میرے شوہر بہت ہی زیادہ شکل میں، یعنی قد بھی بہت چھوٹا ہے، رنگ بھی بہت سیاہ ہے، تو بغیر دیکھے نکاح ہوا تھا. تو نبی نے ان کے شوہر کو حکم دیا، ایک استحباب کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ نہیں رہنا چاہتی. تو اگر کوئی بہت ہی ڈفرینٹ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو شوہر کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی، آپ علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عورت کو خلا کا حق نہیں ہے کہ کورٹ سے جا کے وہ یک طرفہ خلا لے لے، کیونکہ بھئی آپ کی غلطی ہے نا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا. اچھا مفتی صاحب، یہ شادی میں تیار ہونا، بیوٹی پارلر سے جا کے خاتون تیار ہوتی ہیں اور ان میں بڑے مہنگے میک اپ ہوتے ہیں، اور یہ دلہا بھی تیار ہو رہا ہے بڑے مہنگا میک اپ، اور پورا سال اس بندے نے بلیڈ نہیں لگوایا اور منہ صحیح سے نہیں دھویا، اس دن بالکل پپو چمی بن کے آیا ہوا، بالکل چیکو بچہ ہوا ہوا ہے، وہ بالکل گلابی ہوا ہوا ہے. اور اگلے دن پھر وہ جب گرم پانی سے منہ دھو کے آتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو وہ، تو اس میں اتنا زیادہ تیار ہو جانا شادی پہ کہ اگلے دن ہی شرمندگی ہو کہ یار. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شادی میں تیار ہونا یہ تو ایک نیچرل ہے نا. آپ کہیں بھی تقریب میں جاتے ہیں، آپ کہیں بھی تو ظاہر ہے تیار، تو یہ تو نیچرل چیز ہے نا، اس سے لوگوں کو روکنا تو غلط ہے. نہیں اب جیسے میں آپ تیار ہوئے ہیں، ایک ویسٹ کوٹ اپنے پہنے ہوئے، دیکھیں ہر ایک کا اپنا، ایک تو خواتین کے لیے تیار ہونا تو وہ تو ان کی زینت کا ہے. اب میں یونشأ فی الحلیہ، اللہ نے کہا عورت کی فطرت ہے کہ وہ زیورات میں پلتی ہے، تو وہ پھر ہر ایک کو جتنی اللہ نے مالی وسعت دی ہے وہ اسی حساب سے ہی ہوں گا نا. تو مردوں کا زیادہ مسئلہ ہے اس میں. دولہا کو چاہیے کہ وہ تیار ہو جائے، بس میرا خیال ہے ڈیٹول سے نہا لے، اتنا کافی ہے. ناجائز میں نہیں کہہ رہا بیوٹی پارلر میں اگر جا رہا ہے، کوئی غیر شرعی کام اگر نہیں کر رہا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن مردوں پہ یہ چیز جچتی نہیں ہے. ہاں مردوں پہ یہ چیز جچتی نہیں ہے. مرد تو ویسی نیچرل بیوٹی ہوتا ہے. معزز خواتین و حضرات، 15 روپے کا ریزر لے لیں آپ، پہلا کرے چند، دوسرا چند چند چند، سمجھ رہے بات. اور میں سمجھتا ہوں عورت کی فطرت بھی نہیں ہے کہ وہ مرد کو بہت زیادہ زینت میں دیکھنا پسند کرتی ہے. خواتین جو نیچر پہ ہوتی ہیں نا، جی جی جی، وہ کہتی ہیں آدمی آدمی لگے ہمیں، آدمی لگے، ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم. ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے بندہ. بہت سے رشتہ دار مفتی صاحب انوالو ہو جاتے ہیں، بہت اچھے کے چکر میں اچھا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ
نہیں نہیں بیٹا صبر کرو, کوئی اور آئے گا, سر پہ چاندی آ گئی. اور جہاں بہت سارے رشتے دار مل کے فیصلہ کریں وہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا, میری جہاں شادی ہوئی تو جب میں سیکنڈ میرج کے لیے میں نے پیغام بھیجا تو اب میری جو ہونے والی وائف تھیں ان کے والدین راضی تھے. رشتہ داروں نے کہا بھائی ان کے تو سیکنڈ ہے تو ایکچولی یہ فلاں ڈھمکانا جو ہو رہا ہوتا ہے. میرے ساس سسر نے سوچا بھائی, مجھے بٹھایا, پوچھا, انہوں نے کہا لگا بھائی ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے بندہ, گھر بھی میں نے دکھا دیا, یہاں رکھوں گا, یہ میری آمدن ہے. انہوں نے رشتہ داروں کو بتایا بغیر ہاں کر دی, تو ہو گئی شادی. آج میں اپنے بچے بھی لا جاؤں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ رشتہ داروں میں ہی پڑے رہتے, چچا نے نہیں اوکے کیا, ماموں ابھی رہتے ہیں, تو بھائی جہاں بھی دیکھیں اسلام میں ایک خلیفہ, ایک امیر, ایک بادشاہ, ہمیشہ ایک شخص جب اس کے پاس اختیار ہوگا تو فیصلے ہوں گے. جہاں ایک پوری کونسل بن جائے, مشاورتی کونسل, اور سب کے پاس رائٹ ہو تو کبھی بھی کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو اسلام نے باپ کو ولی بنایا ہے, باپ کو ولی بنایا کہ یہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے, یہ فیصلہ کر سکتا ہے. باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ کی موجودگی میں ولی نہیں. بھی تو سن رہا ہے نا, پھر سب کی سن رہا ہے. تو وہ کیوں سن رہا ہے؟ سنے سب کی, فیصلہ کر دے. بھائی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, آپ سائڈ پہ ہو جائیں, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے. جہاں بھی فیملی سسٹم مضبوط ہے نا, تو اسلام تو یہ چاہتا ہے فیملی سسٹم مضبوط ہو, لیکن اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں. کہ شریعت نے کہا فیملی سسٹم تو بہت اچھی بات ہے, آپ کا خاندان بڑا ہو, لیکن اتھارٹی ایک آدمی کے پاس ہونی چاہیے. 40 سال لڑکیوں کی عمر ہو جاتی ہے, فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ 100% ظلم ہے. بھائی ماں باپ جتنا اچھا بچے کے لیے سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. میں تو اب لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر باپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, رشتہ داروں سے مشورہ بھی نہ لو. بسم اللہ, ان کو بتاؤ, مشورہ بھی نہ لو, ان کو بتا دو یہاں ڈن ہو گیا. بھائی وہ باتیں بنائیں گے, بناتے رہ جائیں گے. لیکن جب بچے کی عمر نکلے گی نا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا پھر آپ کا. کیسا لگا ویڈیو بتاؤ.